شرم الشیخ کے دورے کے بعد جب شہباز شریف لندن پہنچے تو میاں نواز شریف نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ ہر 2 صورتوں میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو ہی تعینات کیا جائے گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نام کا کرہ نکلے، چونکہ جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلے عمران خان کو ان کی بیگم اور ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کی کرپشن اور لوٹ مار کی تفصیلات دی تھی، جس پر انہیں خان صاحب نے انتہائی ہتک میں اس طریقے سے ISI سے نکال باہر کیا، اور جنرل باجوہ نے انہیں GHQ میں ایک غیر اہم پوسٹ کوارٹر ماسٹر جنرل دے کر خود لائن لگا دیا تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ کوئی بھی آرمی چیف آ جائے لیکن عاصم منیر نہ آئے، اور اسی لیے نواز شریف چاہتے تھے کہ ہر 2 صورتوں میں جنرل عاصم منیر ہی آرمی چیف بنے۔ تاہم جنرل باجوہ کو جنرل عاصم کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ جنرل باجوہ کی کور ٹیم کا حصہ نہیں تھے۔ جنرل باجوہ جنرل ساحر شمشاد، جنرل اظہر عباس اور دیگر 5 لیفٹیننٹ جنرلز پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بنے تاکہ ان کو ایک سیف ایگزٹ مل سکے اور جو انہوں نے دور رس فیصلے کیے ان پر عمل درآمد جاری رہے۔ لیکن وہ حالیہ تاریخ کو اگر ذہن میں رکھتے تو ڈوزیئر اور جنرل عاصم منیر کا نام بھیجنے کے لیے اتنا سسپینس کریٹ نہ کرتے۔ بقول جنرل کیانی کے بھائی کے جنرل راحیل شریف نے جنرل کیانی کی فیملی کا احتساب صرف اسی لیے کیا تھا کیونکہ جنرل کیانی نے اپنے جانشین کے طور پر جنرل راحیل شریف کو نہیں بلکہ کسی اور کو ریکمینڈ کیا تھا جس کا راحیل شریف کو رنج تھا۔ خان صاحب کے دماغ میں پکنے والے ان منصوبوں پر عمل درآمد تو دور کی بات ہے، الٹا خان صاحب اپنی حکومت بھی گوا بیٹھے اور ایک لمبے عرصے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بھی خراب کر لی۔ اب آنے والے 3 سالوں میں انہیں ایک صابر، حلیم طبع اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے جنرل باجوہ کی جگہ ایک اپرائٹ، با اصول اور جار مزاج آرمی چیف کا سامنا کرنا پڑے گا جو اصولوں پر سمجھوتا کرنا نہیں جانتا۔ عمران خان اپنی احمقانہ اور حقیقت سے دور پالیسیوں کی وجہ سے اس سیاسی بند گلی میں چلے گئے ہیں جہاں سے شاید ہی نکل سکے۔ بہرحال اگر نواز شریف اپنا آرمی چیف لگوانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو جنرل باجوہ بھی اپنے فیورٹ جنرل کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی دونوں کے لیے یہ ون ون پوزیشن ہے۔ تاہم اس سارے کھیل میں سب سے بڑے لوزر عمران خان ہیں جنہوں نے لاہور کے گورنر ہاؤس میں جنرل باجوہ کو نکال کر جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور ان کا مبینہ پلان یہ تھا کہ 10 سال تک وہ جنرل فیض کو ایکسٹینشنز دیتے رہیں گے اور جنرل فیض انہیں الیکشن جتواتے رہیں گے اور اپوزیشن کو کرش کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔ بیچ میں خان صاحب کا ارادہ ملک میں جنرل فیض کی مدد سے صدارتی نظام نافذ کرنے کا بھی تھا، مگر حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔